ہے بھائی، بشرطے کہ اس میں تمباکو نہ ہو، تمباکو نہ ہو پان کے اندر۔ جس پان کے اندر تمباکو ہوگا، تمباکو حرام ہے۔ تمباکو کیا ہے؟ یہ بالاتفاق خبیث چیز ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ سپاری اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں نشہ ہوتا ہے۔ ہاں، بنایا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو نشہ آور بنا دیا جائے نا تو وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ نہیں استعمال کرنی۔ شادی کو کیوں استعمال کرتی ہیں؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ تھوڑا سا سمجھا دیں۔ کیا صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم مرکز جس میں مسجد، مدرسہ، سکول، اسپتال کی جگہ خریدنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ بھئی صدقہ اور زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العالمین نے 8 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرما دیے۔ ان 8 مصارف کے علاوہ کسی جگہ پر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، صرف ان 8 مصارف پر ہو سکتی ہے۔ کلمہ حصر سے اللہ رب العالمین نے وہ مصارف بیان فرمائے ہیں کہ صرف اور صرف یہ صدقات اور زکوٰۃ ان مصارف پر صرف ہو سکتی ہے۔ تو وہ آپ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں دیکھ لیں، 8 مصارف ہیں۔ ان میں مسافر بھی آتے ہیں جو اپنے علاقوں میں بے شک اغنیا ہوں، لیکن ان کے پاس حالت سفر میں جس جگہ پر وہ گئے ہیں وہاں پر اخراجات ختم ہو گئے ہیں تو زکوٰۃ ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مدارس، جن مدارس میں بیرونی طلبہ آ کر پڑھتے ہیں، مسافر طلبہ ہیں، جہاں رہائش پذیر ہیں، ان طلبہ کو اور ان کی ضروریات پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ یہ ابن السبیل کے اندر یہ بڑا مصرف داخل ہے۔ باقی مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی ضروریات کے لیے زکوٰۃ صرف نہیں ہوتی، مسجد پر نہیں لگتی زکوٰۃ۔ کیا محبت کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک؟ کیا مطلب بھئی اس کا؟ لو میرج، لو میرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کے والد کی طرف، اس کے حقیقی ولی کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے پیغام پر مطمئن ہے، آپ کو پسند کرتا ہے اور نکاح کر دیتا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن لو میرج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے بغاوت کر کے آپ کورٹ میں جا کر جو ہے نا وہ نکاح پڑھوا لیں، یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ والدین اپنی بچی کو وہ جس کے ساتھ اس کی شادی کرنی ہے ان کو دکھا سکتے ہیں، بچہ بچی کو دیکھ سکتا ہے اور بچی بچے کو دیکھ سکتی ہے، وہ ولی کی موجودگی میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ولی کی موجودگی میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو یہ محبت کی شادی ہو گئی، جائز ہے اولیاء کی اجازت سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ خاندان سے باہر ٹیلی فون پر رابطے اور پیکجوں پر گفتگویں اور پھر جو ہے نا کورٹ میں جا کے نکاح، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ ساری زندگی منہ کالا کرتے ہیں، وہ نکاح شکاح کوئی نہیں ہوتا، ساری زندگی منہ کالا کرنے کے مجرم ہیں۔ باقی جو اپنی بیوی ہے اس سے جتنی مرضی محبت کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد اس سے محبت ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ۔ جی عربی زبان میں
نماز کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی کا بھی لفظ ہے اور نماز اردو زبان کا بھی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی نماز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے لیے قرآن اور حدیث میں اس کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، اور صلاۃ لفظ کا اردو میں یا فارسی میں ترجمہ نماز ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ صلاۃ کا ترجمہ ہے، کوئی الگ شے نہیں ہے یا کوئی الگ لفظ نہیں ہے، صلاۃ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہر عربی لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے نا، ہر عربی لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جس طرح رب کا لفظ ہے، رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ تو اللہ ہمیں پالتا ہے نا، سب کچھ اس نے دیا ہے ہمیں کھانے پینے کے لیے، تو وہ ہمارا رب ہے۔ اب رب کا معنی پالنے والا، یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ نام نہیں ہے اللہ کا پالنے والا، یہ رب کے لفظ کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح صلاۃ کے لفظ کا ترجمہ ہے نماز۔ جزاک اللہ۔ دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی موقع پر ثابت نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اور پھر دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لیے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔ البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عمل حسن سند سے موجود ہے۔ یہ بلوغ المرام میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل ذکر کیا ہے حسن سند کے ساتھ، اور بھی کتابوں میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب دعا کرتے تھے تو دعا کے بعد اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ موقوف عمل ہے یہ، مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، منہ پر پھیر لیتا ہے، تو ہم اس کو غلط یا بدعت نہیں کہہ سکتے کہ صحابی کا عمل ہے، صحابی نے کیا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی تھی وہ منہ پر نہیں ملی تو وہ ضائع ہو گئی ہے ساری۔ یہ نہیں ہے تصور اس کا کہ اس کو منہ پر مل کے ہم ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ اگر منہ پر ہاتھ نہ پھیرے تو وہ نیچے گر جانی ہے، پھر دعا ملنی کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے مطلب اس کا۔ تو اگر ہاتھ منہ پر پھیر لیں تو صحابی کا عمل ہے، بدعت نہیں ہے، گنجائش ہے۔ نہ پھیریں تو دعا آپ کی ہو گئی ہے، عبادت ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گئی ہے، وہ ضائع ہونی نہیں۔ مومن کی دعا رب ضائع کرتا ہی نہیں، یا تو جو چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، اگر وہ بندے کے لیے بہتر نہ ہو تو کوئی اور چیز رب دے دیتا ہے اس کے علاوہ، اور اگر کوئی چیز بھی اس کے لیے بہتر نہ ہو تو پروردگار اس سے کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے جو آنے والی تھی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے مصیبت بھی نہیں ہٹتی آنے والی، اور جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتی، پروردگار اس دعا کو اپنے پاس آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ یہ ضائع جاتی نہیں، گرتی نہیں دعا، منہ پر ملیں یا نہ ملیں۔ اکثر لوگ مانگتے نہیں دعا فرض کے بعد، اذکار اور دعا۔ جی دعا اکثر لوگ فرضوں کے بعد کہتے ہیں مانگتے ہی نہیں، جو نہیں مانگتا اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ بے رغبتی جو دعا سے کرتا ہے اچھی نہیں ہے بات اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ اور یہ فرضوں کے بعد یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے خاص وقت ہے، ہر بندے کو کرنی چاہیے، لیکن اجتماعی دعا نہیں ہے، اجتماع دعا نہیں ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی مانگنی چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی مانگ سکتا ہے۔ جی دعا میں ادھر ادھر دیکھنا جائز ہے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے آپ اپنا پورا دل اور پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف رکھیں۔ اگر بندہ دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اور ادھر ادھر دیکھ کر چیزوں کا نظارہ کر رہا ہے اور چیزیں دیکھ رہا ہے تو وہ مانگ تو نہیں رہا اللہ سے، اس کا دل تو غافل ہے دعا سے، اور جس بندے کا دل دعا سے غافل ہو وہ دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ آمین کی فضیلت بتا دیں، آپ تو اب اہل حدیث سے آمین کہنا چھوڑ دیں،
5% लोग कहते हैं आमीन, बाकी कहते ही नहीं, बच्चे कह रहे होते हैं छोटे छोटे। نہیں سب کہتے ہیں آمین. آمین نماز میں سب ہی ماشاءاللہ کہتے ہیں. یہ بچے جو کہتے ہیں نا شور کر کے، یہ غلط کہتے ہیں. یہ شور کرنا غلط ہے آمین کا. بڑے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تم پر سب سے زیادہ حسد آمین کہنے پر اور سلام کہنے پر تم سے کرتے ہیں. بڑا حسد ہے یہودیوں کو. تو جس چیز سے یہودیوں کو تکلیف ہو، حسد ہو، وہ بندے کو اختیار کرنی چاہیے بلند آواز سے. اتنا حسد کسی چیز پر نہیں ہے جتنا حسد مسلمانوں کی آمین پر اور مسلمانوں کے سلام کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہتا ہے، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کے آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دیے. پچھلے سارے گناہ معاف. اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے یہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. عزیز بھائیو، سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سحری کے آخری وقت میں کھانا کیا ہے؟ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی. اور اللہ رب العالمین کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو لوگ افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور سحری میں تاخیر کرتے ہیں. اب افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں افراط و تفریط ہے ہمارے معاشروں میں. اس میں دونوں میں ہی افراط و تفریط ہے. کئی لوگ تو سحری میں جلدی کرنے کا مطلب، سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اذان کے قریب جا کے کھانا شروع کرو، یہ سحری میں تاخیر کا مطلب ہے. بھئی یہ مطلب سحری میں تاخیر کا ہرگز نہیں ہے. عادت بندہ بنا لے، اس وقت سحری شروع کرے جب اذان ہونے والی ہو، اور پھر یہ سمجھے کہ اذان کے ختم ہوتے تک میں کھاتا رہوں اور بعد میں بھی کھاتا رہوں. یہ عادت بنانا غلط ہے. سحری تاخیر سے کرنے کا مطلب یہ والا ہے ہی نہیں کہ ہمیشہ بندہ ایسا رویہ اور ایسا عمل اختیار کر لے. سحری تاخیر سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے افضل وقت ہے نا سحری کا، وہ جب اذان ہوتی ہے نا، آپ وہ ٹائم دیکھ لیں کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے کتنا ٹائم آپ کو درکار ہے. 20 منٹ لگتے ہیں، 25 منٹ لگتے ہیں، آدھے گھنٹے میں آپ کھانا کھاتے ہیں. یہ آپ کا معمول ہے زندگی کا. تو جتنے منٹ لگتے ہیں نا، اذان سے کم از کم اتنے منٹ پہلے آپ کھانا شروع کر دیں. اتنے منٹ پہلے کھانا شروع کر دیں کہ آپ کا کھانا ختم ہو اور کھانا ختم ہوتے ہی کیا شروع ہو جائے؟ اذان شروع ہو جائے. یہ ہے سب سے افضل ترین وقت اور سحری کو لیٹ کرنے کا افضل ترین مطلب. یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کے بعد بھی کھاتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے. یہ صرف گنجائش ہے اس بندے کے لیے جس کی آنکھ لیٹ کھلی ہے. جس کی آنکھ کیا کھلی ہے؟ لیٹ کھلی ہے، اور وہ سحری اس نے شروع کر دی ہوئی ہے، اور سحری کھاتے کھاتے اذان شروع ہو گئی ہے. سحری کے دوران کیا شروع ہو گئی ہے؟ عادت نہیں ہے اس کی، آج ہوا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا، اذان شروع ہو گئی. تو اس کو اجازت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو برتن اس کے ہاتھ میں ہے نا، جس سے وہ چیز کھا رہا ہے، اس کو نہ رکھے جب تک اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری نہ کر لے اسے. وہ کھا سکتا ہے اذان کے بعد.
عادت بنانے والی کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو معذور ہے، کسی عذر کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے، سمجھ آئی؟ اور یہ جو آدھا گھنٹہ پہلے سحری ختم کر دیتے ہیں، 20 منٹ پہلے سحری ختم کر دیتے ہیں لازمی طور پر، یہ والا عمل جو اذان کے وقت تک کھاتے ہیں ان سے افضل نہیں ہے، یہ والے افضل ہیں اذان کے وقت تک کھانے والے۔ اذان کے وقت تک کھانے والے یہ اللہ کے نبی کے فرمان کے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ فضیلت حاصل کرنے والے ہیں ان سے جو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، یہ عمل غلط ہے، یہ والا جو ابھی بتانے لگا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت ہے، اس سے روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے بندے کا۔ وہ عمل یہ ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے سحری کھا کے بندہ بیٹھ گیا، اب نماز تو اس نے پڑھنی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اذان شروع ہو تو میں آخری مرتبہ کیا کر لوں، پانی پی لوں۔ کہتے ہیں اذان شروع ہو گئی ہے، اب فٹافٹ کیا کر لو، پانی پی لو۔ جس نے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ پہلے سحری کھا لی، اب اذان شروع ہونے کے بعد اس نے پانی پیا نا، اس کا روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا روزہ، اس نے توڑ دیا، ختم ہو گیا روزہ، کوئی روزہ شوزہ نہیں ہے اس بندے کا۔ یہ اذان شروع ہوئی ہے اس وقت جب سحری کا وقت کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اب پانی پینے کا توقی نہیں ہے، اب کیوں پانی پی رہے، اب تو اس نے توڑ دیا روزہ اپنا۔ ہاں اگر اس نے پانی پینا تھا تو اذان فجر شروع ہونے سے پہلے پی سکتا تھا، جب اذان شروع ہو گئی تو پھر سحری کا وقت ختم، اب کھائے گا پیے گا تو روزہ ختم ہو گیا، اس کا روزہ نہیں چلے گا اس کا، پھر نہیں پینا، اس سے پہلے پینے۔ اور سحری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، پیارے پیغمبر نے بڑی تاکیدی حکم دیا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلو ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور یہودیوں عیسائیوں کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ تو یہ تاکیدی حکم ہے سحری کھانے کا، اس میں برکت ہے بندے کے لیے، اور جس چیز میں برکت ہو اس سے اعراض اور روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ جی پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، اور مسواک تازہ کر سکتے ہیں، ہر ٹائم کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، افطاری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ بھی برش کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے میں فرق پڑتا ہے جب جان بوجھ کر بندہ حلق سے اندر کوئی چیز لے کے جائے گا پھر روزہ ٹوٹے گا۔ ذائقہ منہ میں آ جاتا ہے، ذائقہ، یہ ہر ٹوتھ پیسٹ کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اس ذائقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کو۔ پانی ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہوئے پانی منہ میں ڈالتے ہیں، ہر پانی کا ذائقہ ہوتا ہے۔ فیصل آباد کا پانی نمکین ہے، اور کسی جگہ کا پانی کس ذائقے کا ہے، کسی جگہ کا پانی کس ذائقے کا ہے، ذائقے آتے کہ نہیں؟ کیا ذائقے آنے سے وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سالن وغیرہ چکھ سکتی ہے خواتین، مرچ مسالہ چکھنے کے لیے، اب وہ زبان پر رکھے سالن اور پھر اس کو تھوک دے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں فرق نہیں پڑتا، روزہ قائم رہتا ہے اس کا۔ انجیکشن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انجیکشن ہوتا ہے جو بخار کو، درد کو، تکلیف کو، بیماری کو سن کر دیتا ہے، سن کر دیتا ہے، بندے کو ریلیف مل جاتا ہے۔ دوسرا انجیکشن ہوتا ہے جو بندے کے جسم میں تقویت پہنچاتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ تو یہ پہلا والا انجیکشن جو درد کو، بخار کو سن کرنے کے لیے ہوتا ہے، غذائیت کا فائدہ نہیں دیتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ لگوایا جا سکتا ہے، چاہے وین میں ہو چاہے گوشت میں ہو، دونوں طرح کا جائز ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی حیثیت وہی ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کی حیثیت ہے۔ بندے کو شدید روزہ لگا ہوا ہو، ٹھنڈے پانی سے نہا لے تو ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ چادر بھگو کے اپنے اوپر لے لے، ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ درد کا فائدہ ہوتا ہے، یہ ریلیف، یہ اس کی وہی حیثیت ہے، بس روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ ہاں جو طاقت کا ٹیکہ ہے، گلوکوز کی بوتل ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
کوئی حرج نہیں ہے، اچانک چلا گیا ہے نا، پانی کا گھونٹ بھی چلا جائے اچانک بندے کے ارادے کے بغیر تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بسا اوقات بندہ نہا رہا ہوتا ہے تالاب کے اندر، نہر کے اندر، اور اچانک پانی حلق کے اندر چلا جاتا ہے بغیر ارادے کے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ جو جان بوجھ کے لے جائیں گے اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ جی 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 بھول کر کھا لے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا لیں پی لیں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے، روزہ پورا کرو۔ اس کو امام بنانا نہیں ٹھیک، سگریٹ پینے والے کو مستقل مسجد کا امام بنانا جائز نہیں ہے۔ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو عربی کے علاوہ، نفل میں بھی فرض کے علاوہ، چاہے نفل ہو چاہے فرض نماز ہو، عربی کے علاوہ سجدے میں دعا نہیں ہوتی۔ کوئی بھائی کہتا ہے کہ ساری کا چلو کھانا بدل کے اگر مجبوری بھی ہے یا کوئی ویسے چلے بھی اذان ہوئی نا، کہتے ہیں 2 مسجدیں 3 ہیں، کہتے ہیں 20 مسجد کی اذان ہوئی، جب اس کی ہوگی تو ہمارا وہ ٹائم ختم ہوگا، پھر کہتے ہیں فیصلہ باد ہے تو آدھا گھنٹہ زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ غلط ہے۔ دوسری میں اگر اللہ کے نبی کا نام آ جائے نماز کے دوران سن لیں تو دوسری پڑھنا نہ نماز کے دوران کی ہو۔ نماز کے دوران نہیں پڑھنا، نماز میں آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، تشہد میں درود شریف ہوگا، وہ جو نام سنا گیا نماز کے دوران اس پر بھی ہو جانا ہے، جو درود پڑھا ہے نا آپ نے اتحیات کے بعد وہ اس نام پر بھی ہو گیا جو آپ نے سنا تھا نماز کے دوران، الگ سے نہیں پڑھنا۔ ہاں وضو نہیں کیا نماز کے اندر یاد آیا ہے، بندے نے غسل کیا تھا وضو نہیں کیا تھا، نماز شروع کر دی ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے، اب یاد آیا کہ میرا تو وضو نہیں ہوا تھا، اسی وقت نکل جائے وہاں سے۔ اگر امام ہے تو پیچھے والے بندے کو پکڑ کے آگے کرے اپنی جگہ پر اور خود چلا جائے، اور اگر مقتدی ہے تو ناز پکڑے اور نکل جائے، وضو کر کے آ کے شامل ہو۔ اب اس کو نماز جاری رکھنی، جب اس کو علم ہو گیا کہ میرا وضو نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو جب وضو کے دوران یاد آئے اسی وقت بسم اللہ کہہ لیں، وضو ہو جائے گا، پھر دوبارہ کر لے وضو بسم اللہ کہہ کر۔ واش روم میں اگر نہا رہا بندہ یا لیٹرین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ گیا تو کیا اس کا درود پڑھنا چاہیے یا اذان کا جواب دینا چاہیے واش روم میں؟ باہر جا کر دے دے گا۔ اگر اذان ہو رہی ہے تو واش روم میں بندے کو عادت بھی ہے تو اذان سن کر جائے گا، یا اگر وہ اذان سن کر برداشت کر سکتا ہے تو اذان سنے، نہیں کر سکتا تو کپڑے تو خراب نہیں نہ کرنے پھر چلا جائے۔ ہاں اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، پچھلے کو آگے کر دیا اس نے، تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ بھئی جہاں سے امام نے چھوڑا ہے وہاں سے وہ شروع کر دے گا۔ ہیں کھڑی اس کو کرنا چاہیے جس کو آتا ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و